طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 324 میں سورۃ الحدید آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 19 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. کلمت ان میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت المصدقین میں حرف صاد پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھنا ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. حرف دال پہ تشدید ہے تو ہم دال کو بھی تشدید سے پڑھیں گے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. المصدقین. کلمت المصدقاتی میں بھی حرف صاد کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے اور اسے موٹی آواز میں پڑھیں گے. دال کے تشدید کو بھی ظاہر کرنا ہے. قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف القاف کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. والمصدقات. کلمت واقرضوا میں حرف القاف پہ جزم ہے. یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. واقرضوا. حرف را پہ زبر ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے، لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ. کلمت قرضاً میں حرف را پہ جزم ہے تو ہم جزم کو ظاہر کریں گے اور اسے موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. ضاد پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الحاء آتا ہے کلمت حسنا. حاء حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. قرضا حسنا. کلمت حسنن میں حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے اور سین پہ بھی زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے. حرف نون پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یضاعف. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. حسنا یضاعف. کلمت یضاعف میں حرف الضاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، لہذا ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ عین پہ زبر ہے اور فا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. یضاعف. کلمت اجرن میں حرف الجیم پہ جزم ہے. جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. اجرن.
آخری میں را پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کریم. کیف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اجر کریم. کلمت کریم میں حرف الرا کے نیچے زیر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. والذین آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. کلمت والذین میں حرف اللام کو 2 حرفے کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت باللہ کیونکہ با کے نیچے زیر ہے، لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. باللہ. کلمت ورسولہ میں را پہ اور سین پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور ہا پہ مد کا علامہ ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ کبرا، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ. کلمت اولئک میں واو ہے، لیکن ہمیں واو کو ظاہر نہیں کرنا ہے. الف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام کو پڑھیں گے. لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. اولئک. کلمت الصدیقون میں حرف الصاد کو اور حرف الدال کو دونوں کو تشدید سے پڑھنا ہے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الشہداء میں شین کی تشدید کو ظاہر کریں گے. الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت عند میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے. دال حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. عند. کلمت ربہم میں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے. کلمت اجرہم میں جیم پہ جزم ہے، تو ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. حرف را اور ہا کے پیش کو ظاہر کریں گے. اجرہم. کلمت کفروا میں کیونکہ را پہ پیش ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت کذبوا میں دال پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. کلمت بآیاتنا میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے. یہ دونوں مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہوں اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اولئک میں مد واجب متصل کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اصحاب میں صاد ساکن ہے، لہذا ہمیں صاد کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. اصحاب. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ أولئک هم الصدیقون
أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے ہیں، ان کو کئی گنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی بھی ہوگی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔